الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وقال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضانا إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه او كما قال عليه الصلاة والسلام۔ عزیز ساتھیو، بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو رمضان مبارک کا بابرکت مہینہ اور فضیلت والا مہینہ عطا فرمایا، جس کا ہم انتظار کر رہے تھے۔ اور یہ بابرکت مہینہ اتنا عظیم الشان مہینہ ہے کہ اس مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت ساری آسمانی کتابیں اس مہینے میں اتاری ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کے اوپر جو صحیفے نازل کیے گئے وہ رمضان مبارک کے اندر نازل کیے گئے۔ اسی طرح حضرت داؤد علیہ السلام پر جو کتاب اتاری گئی وہ بھی رمضان مبارک کے فضیلت والے اور برکت والے مہینے کے اندر اتاری گئی۔ اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام پر توریت اتاری گئی، وہ بھی رمضان مبارک کے مہینے میں اتاری گئی۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل اتاری گئی تو وہ رمضان مبارک کے مہینے میں اتاری گئی۔ اور دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کو بھی اسی مہینے کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اتارا گیا ہے۔ لوح محفوظ سے 27ویں شب کو پورا کا پورا اتارا گیا، اور جیسے جیسے ضرورت پڑتی گئی، جیسے جیسے احکامات کی ضرورت پڑتی گئی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ قرآن اتارتے گئے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے۔ گویا خلاصہ یہ ہوا کہ قرآن کریم کا رمضان المبارک کے مہینے سے خاص تعلق ہے۔ ساری آسمانی کتابیں رمضان میں اتاری گئی، اور خصوصاً قرآن کریم وہ رمضان مبارک میں اتارا گیا ہے۔ اور یہ وہ قرآن کریم ہے کہ جس کے سامنے سارے کے سارے عرب اور عرب دانشوران قوم، انہوں نے اس قرآن کریم کے سامنے اپنے گھٹنے کو ٹیک دیا۔ وہ یوں کہتے تھے کہ یہ قرآن جو محمد بیان کرتے ہیں یہ تو ایک گویا ان کا اپنا ایک کلام ہے، ایک مجنون بات کر رہا ہے، ایک پاگل بات کر رہا ہے۔ لیکن دوستوں، قرآن کریم نے ان کفار مشرکین کو چیلنج کر کے بتایا، اور ان کو یوں کہا کہ اگر تم یہ کہتے ہو کہ یہ قرآن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا گڑا ہوا کلام ہے، یہ ان کی باتیں ہیں، تو تم سارے کے سارے عرب دانشوران قوم سب ایک جگہ جمع ہو جاؤ، اور جتنے بھی عربی داں ہیں وہ سب ایک جگہ جمع ہو جائیں، اور وہ صرف قرآن کی ایک سورت نہیں بلکہ ایک آیت لا کر بتا دیں، قرآن جیسی ایک آیت لا کر بتا دیں۔ لیکن دوستو، سال اور سال گزر گئے، آج تک کوئی ایک سورت تو کیا ایک آیت بھی قرآن کریم کی پیش نہیں کر سکا۔ تو دوستو، یہ قرآن کریم رمضان مبارک کے ساتھ اس کا خصوصی تعلق ہے، اور اللہ کے نبی علیہ السلام اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، اسی طرح صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کے بعد تابعین
ان تمام کی سیرت کو اٹھا کر دیکھا جائے تو وہ رمضان مبارک کے اندر قرآن کریم کا بہت اہتمام کرتے تھے پڑھنے کا. اور اس کی فضیلت حدیث مبارکہ میں بہت کثرت سے آئی ہے کہ جس طرح قرآن کریم کو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پڑھا، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے پڑھا، کہ اس قرآن کا پڑھنا اور پڑھانا، اس قرآن کا سننا اور سنانا، اس قرآن کا سمجھنا اور سمجھانا، دوستو جس طرح یہ عبادت ہے اسی طرح قرآن کریم کی ایک مرتبہ زیارت کرنا، ایک مرتبہ دیکھنا، یہ بھی ایک عبادت ہے. ہم اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کے اندر، ان کی سیرت کے اندر دیکھیں کہ رمضان مبارک کے اندر قرآن کریم کا کیسا اہتمام ہوتا تھا. کہ روایتوں کے اندر آتا ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کو قرآن کریم سناتے تھے اور مکمل قرآن کریم کا دور ہوتا تھا. اسی لیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے تراویح کا ثبوت ملتا ہے. اور یہ جو رمضان مبارک کے اندر مسجدوں کے اندر ماحول ہوتا ہے رات کے وقت میں تراویح کا، جیسے ہی رمضان مبارک کا ماہ مبارک آتا ہے دنیا کی ہر مسجد کے اندر لوگ جمع ہو جاتے ہیں اور قرآن کریم کو سنتے ہیں. یہ کس کا عمل ہے؟ یہ عمل ہے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا. اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس عمل کو نکالا. یہ گویا صحابہ کے وجود کا عمل نہیں کہ صحابہ نے اس کو نکالا. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 3 مرتبہ رمضان مبارک کے اندر تراویح جماعت کے ساتھ پڑھائی ہے. ایک مرتبہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام عشاء کی نماز کے بعد اپنے حجرے سے نکلے اور تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو قرآن سنایا تو لوگوں کی مسجد کے اندر بھیڑ اکٹھا ہو گئی. تو دیکھا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ لوگ بہت سارے مجمع میں مسجد نبوی کے اندر داخل ہو رہے ہیں. جب دوسرا دن آیا تو مجمع اور بڑھ گیا، جب تیسرا دن آیا تو مجمع اور بڑھ گیا، تو چوتھے دن اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام عشاء کی نماز کے بعد اپنے حجرے سے نہیں نکلے. صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین اور بہت سا مجمع اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا انتظار کر رہا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ابھی نکلیں گے اور قرآن کریم ہم کو نماز میں سنائیں گے. حتیٰ کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اس ڈر کے ذریعے سے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھ تو نہیں لگ گئی، تو وہ چھوٹے چھوٹے کنکر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حجرے پر مارتے تھے. لیکن جب فجر کی نماز کا وقت ہوا اور فجر کی نماز کے بعد اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ رات کے وقت مجھے معلوم تھا کہ لوگ بہت سارے جمع ہو گئے قرآن کو سننے کے لیے، اور تم مجھے اس بات کی اطلاع کرتے تھے پتھر مار کر کہیں میری آنکھ تو نہیں لگ گئی، میں سو تو نہیں گیا. مجھے ساری باتیں معلوم تھی. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ میں اپنے حجرے سے اس لیے نہیں نکلا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ پورا مجمع دیکھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ اس رمضان کے اندر تراویح کو فرض فرما دے. دوستو اگر فرض ہو جاتی رمضان مبارک کی تراویح تو دوستو ہمارے لیے اس پر عمل کرنا کتنا مشکل ہو جاتا. پھر بعد میں حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں لوگ مختلف جماعتیں بنا کر تراویح کرتے تھے اور قرآن مکمل سناتے تھے. لیکن جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ لوگ اپنی اپنی جماعتیں بنا کر عشاء کی نماز کے بعد اپنا قرآن پورا کرتے ہیں. کیوں نہ ہو کہ ایک ہی امام کے پیچھے لوگ قرآن کریم سنیں اور مکمل سنیں. تو تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو جمع کیا گیا اور یہ فیصلہ کیا گیا کہ امام ایک ہوگا اور سارے کے سارے اس کے پیچھے تراویح پڑھیں گے اور مکمل قرآن سنا جائے گا. تو اس وقت کسی صحابی نے انگلی اٹھا کر یہ نہیں کہا کہ تم اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے عمل کے خلاف کر رہے ہو. تمام صحابہ کرام اس وقت موجود تھے اور بڑے بڑے صحابہ کرام موجود تھے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے. مفسر قرآن حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے.
اسی طرح حضرت شیر علی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے، اور بہت سارے صحابہ بڑے بڑے جن کو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جنت کا فیصلہ دے دیا کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو جنت نصیب کریں گے۔ کسی صحابی نے انگلی اٹھا کر نہیں کہا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ آپ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف جا رہے ہیں، کیونکہ صحابہ جیسے ہی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف کوئی بات آتی تو سامنے یہ نہیں دیکھتے تھے کہ کون ہے، صحابی ہے یا حضرت ابوبکر صدیق ہے یا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، وہ یہ نہیں دیکھتے تھے، فوراً ٹوک دیتے تھے کہ تم اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف عمل کر رہے ہو۔ تو یہ تھا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں قرآن کریم کا اہتمام کے ساتھ سننا تراویح کے اندر، اور اسی طرح صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے اندر بھی یہ چیز تھی کہ صحابہ کثرت کے ساتھ قرآن مجید کو رمضان مبارک میں پڑھا کرتے تھے، اور تابع تابعین کے اندر بھی یہ چیز تھی کہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ رمضان المبارک کے مہینے کے اندر ایک دن اور رات میں 2 قرآن کریم کو ختم فرماتے تھے۔ آج ہمارے پورے مہینے کے اندر ہم سے ایک قرآن ختم ہونا ہمارے لیے مشکل ہو جاتا ہے، وہ صرف ایک دن اور رات کے اندر 2 قرآن کریم ختم کرتے تھے۔ تو یہ تھا رمضان المبارک کے اندر قرآن کا خصوصی تعلق۔ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں قرآن کریم کتنا پڑھوں؟ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ مہینے میں 1 مرتبہ ختم کرو۔ تو عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اس سے زیادہ کی طاقت رکھتا ہوں۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ 20 دن میں 1 مرتبہ ختم کرو۔ تو حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ یا نبی اللہ کہ میں اس سے زیادہ پڑھنے کی طاقت رکھتا ہوں۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ 15 دن میں 1 مرتبہ ختم کرو۔ تو پھر حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ میں اس سے زیادہ پڑھنے کی طاقت رکھتا ہوں۔ تو پھر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ 7 دن میں 1 قرآن کریم ختم کرو، کہ روزانہ کی 1 منزل پڑھے گا، 7 منزل قرآن کریم کے اندر ہے، تو 7 دن کے اندر قرآن کریم ختم ہوگا۔ لیکن دوستو میرے اور آپ کے لیے آسان عمل یہ ہے کہ رمضان کے اندر جتنا ہو سکے کثرت سے قرآن کریم پڑھے، اور آخری درجہ تو یہ ہے کہ رمضان کے اندر 1 قرآن کریم ختم ہو۔ اور بعض روایتوں کے اندر تو یہ بھی آتا ہے کہ انہوں نے آگے چل کر یہ بھی سوال کیا کہ میں اس سے زیادہ پڑھنے کی طاقت رکھتا ہوں۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ 3 دن میں 1 قرآن کریم ختم کرو۔ تو صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کے اندر تو یہ چیز کہ قرآن کریم کے پڑھنے کا شوق تھا، لیکن دوستو افسوس کے ساتھ یہ بات کہی جاتی ہے کہ ہم جو ہے رمضان مبارک کے مہینے کے اندر قرآن کو ہاتھ لگاتے ہیں اور باقی مہینوں کے اندر ہم قرآن کریم کو ہاتھ نہیں لگاتے۔ ہمارا قرآن جو ہے ہماری الماری کے اوپر والے حصے میں ہوتا ہے، لیکن جیسے ہی رمضان آتا ہے وہ نیچے آ جاتا ہے۔ ہم قرآن کا صحیح طریقے سے میں اور آپ حق ادا نہیں کر رہے ہیں، جیسا قرآن کریم کا حق ادا کرنا چاہیے، جیسا صحابہ نے کیا، جیسا تابع تابعین نے کیا، جیسا ان کے بعد والوں نے کیا، کہ وہ قرآن کریم کو اس انداز کے ساتھ پڑھتے تھے کہ پورا قرآن پوری رات کے اندر ختم کر دیتے تھے، اور بعض مرتبہ تو 1 آیت پڑھتے پڑھتے پوری رات گزار دیتے تھے۔ ان کو قرآن کریم پڑھنے میں اتنا مزہ آتا تھا۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، نعمان ابن ثابت، ان کے بارے میں آتا ہے کہ وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ پڑھتے پڑھتے 1 مرتبہ پوری کی پوری رات گزار دی۔ اور اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے مجرموں، آج کل قیامت کے دن آج سب کے سب مجرم الگ ہو جاؤ۔ وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ پوری رات گزار دی اس آیت کو پڑھتے ہوئے۔ تو یہ تھا ان لوگوں کا تعلق رمضان مبارک کے اندر قرآن کے ذریعے سے، قرآن کے ساتھ یہ تعلق تھا۔ لیکن میں اور آپ کس طرح قرآن کریم پڑھتے ہیں؟ اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے ایک لفظ کے اوپر کتنی بڑی فضیلت ارشاد فرمائی ہے۔
اللہ کے نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص قرآن کریم پڑھتا ہے تو اس کو ایک لفظ کے اوپر، ایک حرف کے اوپر 30 نیکیاں ملتی ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے، میم ایک حرف ہے۔ گویا الف اس کی 10 نیکیاں ہوئی، لام کی 10 نیکیاں ہوئی، میم کی 10 نیکیاں ہوئی، صرف ان 3 حرفوں کے اندر ہم کو 30 نیکیاں مل گئی۔ اب بتاؤ ہم قرآن کریم کو جتنا کثرت کے ساتھ پڑھیں گے کتنی ساری نیکیاں ہمارے نامہ اعمال کے اندر جمع ہو جائے گی، اور کل قیامت کے دن یہ ساری نیکیاں ہمارے سامنے ہوگی۔ والآخرۃ خیر وابقیٰ، آخرت کے جتنے اعمال ہیں وہ تمام کے تمام باقی رہنے والے اعمال ہیں، اس میں ذرہ برابر بھی کمی نہیں ہوگی اگر تم نے اخلاص کے ساتھ عمل کیا ہے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے عمل کیا ہے۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا، اسی طرح تبع تابعین کا، اللہ کے نبی علیہ السلام کا، ان کا معمول تھا رمضان مبارک کے اندر کثرت سے قرآن کریم کو پڑھنے کا۔ اور دوسری چیز اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمائی من صام رمضانا ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ ایک تو روزہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر فرض کیا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، تم پر روزے کو فرض کیا ہے ایمان والو۔ اور اللہ کے نبی علیہ السلام دوسری طرف کیا فضیلت کی ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص رمضان کے اندر روزہ رکھے گا، من صام رمضانا ایمانا واحتسابا، یقین کے ساتھ، واحتسابا اور امید کے ساتھ، ثواب کی امید کے ساتھ، تو اللہ کے نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں غفر له ما تقدم من ذنبه، اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ یقین بھی رکھنا ہے کہ اس کا مجھے ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ دیں گے، اور ثواب کی امید بھی ہم لوگ کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے لگائے رکھنی ہے کہ کل قیامت کے دن اس روزے کا ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ دیں گے۔ اور دوسری حدیث کے اندر آتا ہے اللہ کے نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ رمضان مبارک کے اندر جو روزے رکھتا ہے اس کا بدلہ میں خود ہوں۔ کیا مطلب اس کا بدلہ میں خود ہوں؟ ایک تو مطلب مفسرین اور محدثین نے یہ نقل کیا ہے کہ خود اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو اس بذات خود اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو بدلہ دیں گے، اس میں کوئی بیچ میں فرشتہ عائل نہیں ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے ہاتھوں کے ذریعے تم کو رمضان مبارک کے روزے کا بدلہ دیں گے۔ اور اور دوسری تفسیر یہ بھی کی ہے کہ میں خود ہوں، اس کا مطلب میری رضا تم کو ملے گی رمضان مبارک کے روزے کے نفع میں، لیکن کب؟ ایمان و احتسابا، یقین کرتے ہوئے، اللہ کی ذات پر ثواب کی امید رکھتے ہوئے جو شخص روزہ رکھے گا اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ میں اور آپ جو ہے دوستو گناہوں کے پتلے بن چکے، قدم قدم پر مجھ سے گناہ ہو جاتا ہے، ہم سب سے گناہ ہو جاتا ہے، اور ہم سب یہ چاہتے ہیں کہ میری گناہوں کی معافی ہو جائے، گناہوں پر معافی کا کرم پھیر دیا جائے۔ تو یہ رمضان کا مہینہ ہے جس کے ذریعے سے ہم قرآن کریم کو پڑھ کر، اسی طرح رمضان کے روزے رکھ کر اور دوسرے اعمال کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم اپنے گناہوں کو بخشوا سکتے ہیں۔ اور یہ جو رمضان کا مبارک مہینہ ہے میرے اور آپ کے لیے ہماری پوری زندگی کا پورے 12 مہینے کی سروس کا مہینہ ہے۔ جس طرح ایک مشین ہوتی ہے، بہت بڑی مشین ہوتی ہے، اس کو مہینے میں ایک مرتبہ سروس کیا جاتا ہے، سال میں ایک مرتبہ سروس کیا جاتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اور ہمارے لیے، ہم سب کے لیے یہ سروس کا مہینہ دیا ہے کہ تم اپنی پوری زندگی کی سروس اس مہینے میں کر لو، کہ جس کا جمعہ اچھا گیا اس کا پورا ہفتہ اچھا گیا، جس کا رمضان مبارک اچھا گیا اور اس کا پورا سال اچھا گیا۔ تو جتنا ہو سکے ہم اللہ کی عبادت کے اندر، قرآن کی تلاوت کے اندر اور رمضان کے روزوں کا اہتمام کرتے ہوئے اس رمضان مبارک کو وصول کریں، اور خصوصاً اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے لیے، امت کے لیے اور ایک ایک فرد کے لیے مغفرت کی دعا کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔
جس کی سنتیں باقی وہ پڑھ لیں.